بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج پھر آپ کی خدمت میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایپیسوڈ 8 ہے۔ اس سے پہلے میں 7 ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جن کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی، کہ وہ جہل سے کیسے رہا ہوئے، پھر وہ بادشاہ کیسے بنے، پھر زلیخا کی جوانی کیسے لوٹ آئی، اور پھر ان سے حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کیسے کر لی، اور ان سے کتنے بچے ہوئے، اور مباشرت کے وقت عزیز مصر اور زلیخا کے درمیان شیطان کیسے اور کیوں سوتا تھا۔ آج کا یہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم اپنا آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک ریان کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے ساقی سے پوچھا کہ وہ شخص کیسا ہے اور اس کے اطوار کیسے ہیں۔ ساقی بولا، وہ عقل مند صالح ہے اور اس کی بہت سی صفتیں بیان سے باہر ہیں۔ عزیز مصر نے اس کو مالک ابن زغر سوداگر سے مول لے کر بطور غلام کے اپنے گھر رکھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس کو قید میں کیوں رکھا؟ ساقی بولا، وہ شخص کہتا ہے، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میرے بھائیوں نے مجھے حسد اور دشمنی سے بے گناہ مالک ابن زغر سوداگر کے پاس لا کر بیچ ڈالا۔ یہ حال ساقی نے جب بادشاہ سے بیان کیا تو بادشاہ نے یہ حال سن کر بہت افسوس کیا اور قید خانے کے امین اور داروغہ کو بلا کر پوچھا، یوسف جو تمہارے قید خانے میں ہے وہ کیسا آدمی ہے اور عادت و خصلت اس کی کیسی ہے؟ کیا تم لوگ اس کی عادت وغیرہ سے واقفیت رکھتے ہو، اور رکھتے ہو تو صاف صاف بتاؤ۔ تب انہوں نے کہا، وہ ایسا نوجوان ہے کہ اس جیسا خوبصورت آج تک پیدا نہیں ہوا، بلکہ ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ تو مسلمہ شب چہار دہم ہے اور شب و روز دعا و تسبیح تحلیل و عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور تمام قید خانے والوں کو درس و تدریس دیتا ہے اور ہر شخص کی غم خواری کرتا ہے، اور جتنی چیزیں اس کے کھانے کے لیے آتی ہیں وہ سب کی سب محتاج اور فقیروں کو دے ڈالتا ہے۔ وہ بہت تھوڑا کھاتا ہے اور وہ شخص کسی کو ایذا و تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، اور وہ پیغمبر زادہ کہلاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ اس کو کھانا پینا کون دیتا ہے اور وہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولے، کبھی تو زلیخا اور کبھی مصر کی فلانی 5 عورتیں محبتیں مخفی رکھتی ہوئے بھیج دیتی ہیں، لیکن وہ جوان کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اور نہ اس کو صحیح طور پر کھاتا ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتا۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عزیز مصر نے اس بے گناہ کو عورت کی تہمت کی پاداش میں اس جوان کو قید میں ڈال رکھا ہے۔ پھر یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اچھا اب عزیز مصر کو بلاؤ۔ جب عزیز مصر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو اس سے بادشاہ نے پوچھا، تم نے اس صالح نیک مرد کو کس واسطے قید خانے میں ڈالا ہے؟ تم ناحق مرد خدا کو اذیت دیتے ہو، اور تم مجھ کو بتاؤ کہ اس کو تم کہاں سے لائے ہو؟ عزیز مصر نے بعد اب عرض کیا، حضور کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس مرد خدا کو مالک بن زغر سوداگر سے خریدا ہے، اور اس کو تو میں نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا اور اپنے سارے گھر کا مالک و مختار بنا رکھا تھا، اور میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ میری خیانت کرے گا اور میرے گھر میں بد نظر رکھے گا، اس لیے میں نے اس بارے میں پکڑ کر اسے قید کر رکھا ہے۔ یہ ساری کیفیت بادشاہ سن چکا تو بادشاہ نے اسی ساقی سے کہا، تم عزت و اکرام کے ساتھ یوسف کو گھوڑے پر سوار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تب بادشاہ کے کہنے سے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر وہ تمام باتیں بیان کر دی جو بادشاہ اور عزیز مصر کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سن کر ساقی سے کہا، تم بادشاہ کے پاس جا کر بولو کہ میں بے رضا عزیز مصر کے میں باہر نہیں آ سکتا ہوں، مجھے اس کی رضا ضروری چاہیے، اور ان عورتوں سے پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ میں بے گناہ ہوں یا اور کوئی گنہگار ہے، اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ بموجب فرمان بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا وہ بادشاہ سے آ کر بیان کر دیا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس قاصد، کہا پھر جا تو اپنے بادشاہ کے پاس اور پوچھ اس سے کہ کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ تحقیق میرا رب تو فریب ان کا اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ سب عورتیں اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ اگر بادشاہ پوچھے تو پورا واقعہ کھول کر بیان کر دو، تاکہ حقیقت واضح اور تقصیر کا بھی صحیح پتہ چل جائے کہ اصل تقصیر کس کی ہے۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ پورا ماجرا سن کر بادشاہ سے جا کر کہا۔ بادشاہ نے زلیخا اور سب عورتوں کو بلا کر پوچھا، اور پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا قرآن مجید میں۔ پوچھا بادشاہ نے ان عورتوں سے کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے جی سے؟ بولی ماشاء اللہ، ہم کو معلوم نہیں اس پر کچھ برائی۔ بولی عورت عزیز مصر کی، اب کھل گئی ہے سچی بات، میں نے یوسف کو پھسلایا اس کے جی سے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہے۔ دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو سب کا فریب دکھلایا، اس واسطے کہ ایک ہی مجرم تھی، مگر اس کی سب مددگار تھی، اور فریب دینے والی کا نام نہ لیا، کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے خدمت کی فکر کر رکھی تھی۔ پھر بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے یوسف کی خواہش کی تھی یا اس نے تمہاری خواہش کی تھی؟ تم سب سچ کہہ دو۔ وہ بولی ہم نے ایسا اس نوجوان نہ دیکھا تھا۔ جب ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو یک بارگی بے ہوش ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے اس کو طلب کیا تھا اور وہ بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ ادھر زلیخا نے جب دیکھا کہ اپنا حال سب منکشف ہوتا ہے، تب بادشاہ سے کہنے لگی، اے بادشاہ، تم ان سے کیا پوچھتے ہو؟ جو کچھ خطا ہوئی مجھ سے ہوئی، اور جو شخص فکر مند ہوتا ہے تو حاکم اس کو گواہ سے ثابت کرتا ہے، لیکن میں تو آپ ہی اقرار کر رہی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قید میں ڈالا، اور میں اس کے عشق میں بے قرار ہو رہی ہوں۔ اب آپ مجھ کو جو چاہیں سزا دیں، میں سزاوار ہوں۔ زلیخا کی یہ ہزاری سن کر لوگ بڑے متعجب ہو رہے تھے، اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور عزیز مصر نے یہ حال زلیخا کا دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا، اور نہایت ہی شرمندہ ہو رہا تھا، اور وہ چند روز اسی غم میں مبتلا رہا۔ پھر اس کے بعد انتقال کیا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مضطرب ہوا، اور پھر فرمایا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت عزت سے بٹھایا، اور وہ سارا حال عزیز مصر کا سنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ عزیز مصر کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مجھ سے کوئی قسم کی خیانت نہیں ہوئی۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا قرآن پاک میں، کہا یوسف نے یہ تحقیقات اس واسطے کی ہے تاکہ جانے خاوند اس کا عزیز یہ کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور تحقیق اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کو۔ خبر ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں اور میں نے خیانت نہیں کی، یہیں پر پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا قرآن مجید میں، اور میں نہیں پاک کہتا اپنی جان کو، تحقیق البتہ جی حکم کرنے والا ہے ساتھ برائی کے، مگر جو رحم کرے پروردگار میرا، تحقیق پروردگار میرا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ ملک ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 40 زبانوں میں باتیں کی، اور سب زبانوں کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر بادشاہ کو دیا تھا، اور بادشاہ نے عزیز مصر کے سامنے ہی یہ کہا تھا کہ میں نے اس کو تم سے زیادہ امین اور صاحب قوت گوئی پایا ہے۔ یہیں پر پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، پھر باتیں کی اس نے اور کہا تحقیق تو آج نزدیک ہمارے مرتبے والا ہے۔ پس عزیز مصر کا علاقہ سرکاری موقوف ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا میں تم کو خدمت وزارت دوں گا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا میں وزارت نہیں مانگتا، کیونکہ لوگوں کی خبر گہری مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ پھر بادشاہ بولا اچھا میں تم کو عزیز مصر کا کام دوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے نہیں، کیونکہ حق عزیز کا مجھ سے بہت ہے، وہ اپنے مقام پر قائم رہے، اس کا کام لینا مجھ سے بہت بدنامی ہے۔ پھر بادشاہ بولا کہ تم کیا چاہتے ہو؟
حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ مجھے سارے ملک کے اناج اور غلے کا مختار کر دو تو میں بخوبی اس کام کو انجام دوں گا، اور پھر اس کا کام بھی آسان ہو جائے گا، اور تمام رعایا کا کام بھی آسانی سے ہوتا رہے گا، اور تمام رعایا آپ سے خوش رہے گی، کیونکہ میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ اور اس کام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ غرض تھی کہ اس زمانے میں بادشاہ جو ظلم رعایا پر کرتا تو اس کا آدھا حصہ غلے کا رعایت سے لے لیتا تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سارے غلے کی مختار مانگی تاکہ رعایت پر نظر عدل کی جائے۔ پھر بادشاہ نے آپ کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مقرر فرما دیا، اس سے تمام خلقت خوش ہو راضی ہوئی، اور پھر غلہ بھی بہت جمع کیا۔ جب سال تمام ہوا، بادشاہ ان کے نیک اتوار دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی رعایت سے بھی معلومات کی تو آپ کو رعایت پروری ہی پایا۔ یہ کیفیت معلوم ہوتے ہی بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پر رکھ دیا اور اپنی تلوار بھی اپنے کمر بند سے کھول کر ان کی کمر میں باندھی، اور تخت مرصع زر و یاقوت سے جڑا ہوا کہ طول اس کا 30 گز اور عرض اس کا 10 گز تھا، لباس زرق برق بیش قیمت ان کو پہنا کر اس تخت پر بٹھا دیا۔ اس وقت چہرہ مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا تھا کہ جیسا 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ جو شخص بھی ان کی طرف نظر کرتا تو مانند آئینے کے اپنا چہرہ اس کو نظر آتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی لطافت و صفائی اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کر آفتاب بھی شرمندہ ہوتا تھا، اور جملہ ارکان دولت اور ایان سلطنت بادشاہ کے ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ اور پھر تمام کاروبار بھی مصر کا ان کے سپرد ہوا، اور سارے مصر میں ان کا سکہ جاری ہوا، اور بعد فوت ہو جانے عزیز مصر کے تمام خزائن اس کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ملک میں آ گیا، اور بادشاہ بھی اپنی سلطنت سے ہاتھ اٹھا خانہ نشین ہو گیا، اور بادشاہ نے ان کو اپنا ولی مقرر کر دیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام غلہ و اناج مصر میں لا کر جمع کیا، الغرض اس طرح 7 برس گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ فلاں شب و فلاں گھڑی میں قحط نازل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خبر سن کر اسی کے انتظار میں اسی شب سے رہے۔ اب وقت آ پہنچا تھا، تب سب کو فرما دیا کہ اناج کلا سب میرے پاس لا کر جمع کرو، کیونکہ مخلوق خدا پر قحط نازل ہوا ہے۔ جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی تب وہ غلہ جو جمع کیا تھا وہ سب کو بانٹنے لگے۔ دیکھ کر لوگوں کو کچھ تسلی خاطر اور پھر جان میں جان آئی، اور ادھر زلیخا بوجائے قحط کیا حوزاری کرنے لگی۔ جو شخص بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام زلیخا کے پاس لیتا اس کو وہ انعام و اکرام دے کر رخصت کرتی، اور بہت کچھ اس کو رقم بھی دیتی تھی۔ جتنی دولت تھی سب اس نے لٹا دی، یہاں تک کہ خود محتاج اور فقیر نہیں ہو گئی، اور شب و روز حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے بڑھیا اور ضعیف ہو گئے۔ چند روز اسی آتشی فراق میں گزرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حشمت و دبدبہ بادشاہ کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو 40,000 مسلح پوش اور 4,000 جوان کمر بند زریں اور 1,000 صاحب ہوش مندان کے ہمراہ چلتے تھے۔ خبر ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سوار ہو کر سیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس راستے سے گزرے۔ اس راستے پر زلیخا تھے۔ لونڈیوں نے ان کو دیکھ کر زلیخا کو خبر دی کہ اے زلیخا، آج یوسف یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی زلیخا بے تحاشا دوڑی ہوئی آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارنے لگی، اے کریم ابن کریم، ذرا تو ٹھہر جا اور اس ضعیفہ کا کچھ حال زار تو سن لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر فوراً اپنا گھوڑا وہیں روک دیا اور بولے کہ اے زلیخا، یہ کیا حال ہے تیرا؟ کہاں ہے وہ حسن و جمال اور خوبی تیری؟ بولی کہ تیرے عشق نے برباد کر دیا۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تک وہی عشق تیرا موجود ہے۔ وہ بولے، چابک والا ہاتھ میرے منہ کے پاس لا کر ذرا دیکھ۔ یوسف نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور زلیخا نے یکا یک ایک ایسی آتش دل سزا سے چھوڑی، اس حضرت کا چابک جو ہاتھ میں تھا ایک دم گرم ہو گیا۔ مارے تپش کے حضرت یوسف علیہ السلام نے چابک کو اپنے ہاتھ سے زمین پر چھوڑ دیا۔ زلیخا بولی، اے یوسف، آج تقریباً 40 برس ہوئے، یہ شعلہ آتش میرے دل پر چلتا ہے اور میں تیرے عشق میں جل گئی ہوں۔ دیکھا ذرا سا شعلہ آتش میرے دل کا تجھے برداشت نہ ہوا اور فوراً ہی اپنا چابک زمین پر ڈال لیا
اے یوسف میں کیوں کر تیرے بغیر شب و روز یہ پیچ و تاب کھاتی رہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام رحم کھا کر اور یہ حال تباہ زلیخا کا دیکھ کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور وہیں زمین پر بیٹھ کر بولے، اے زلیخا تو میرے خدا پر ایمان لیا۔ یہ کہتے ہی زلیخا فوراً مشرفہ میں اسلام ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب بتاؤ کہ تو کیا مانگتی ہے؟ وہ بولی، اے یوسف خدا کے دربار میں میرے واسطے دعا کیجیے، وہی جمال و جوانی اور بنائے چشم کی پھر مجھ کو عنایت ہو، باقی عمر اپنی تیری خدمت میں کروں اور اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر کو نیچے کر لیا اور کچھ دیر تامل میں رہے۔ اس وقت وحی نازل ہو کہ اے یوسف تو کیا مانگتا ہے؟ مانگ، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی اور پھر سجدے میں چلے گئے اور کافی دیر تک خداوند قدوس سے دعا مانگی۔ ابھی آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا نہ تھا، زلیخا نے آواز دی کہ اے یوسف اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے، جو تم نے چاہا تھا وہ حاصل ہو گیا۔ ان کے کہنے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھا کر زلیخا کی طرف دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ صورت جوانی اور بنائی چشمی سے خدا نے عنایت فرمائی۔ زلیخا نے جب اپنی صورت کو آئینے میں دیکھا تو خدا کا شکر بجا لا اور پھر ایمان میں ترقی بھی ہو گئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف خیال نہ کیا اور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اے زلیخا تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ بولی، جس نے یہ شکل و صورت بنائی چشم کی مجھ کو بخشی ہے، اس کو چھوڑ کر نہ کیوں اپنے کو برباد کروں، اور مجھے چاہیے کہ میں اسی پر خیال کروں۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا پر بہت خواہش کی مگر وہ بھاگتی رہی۔ غیب سے آواز آئی، اے یوسف صبر کر، جلدی مت کر۔ اس کے بعد زلیخا غم خانے میں جا بیٹھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواستگاری میں اس کی طرف لوگوں کو بھیجا لیکن وہ قبول نہیں کرتی۔ تقریباً 40 روز اسی طرح پر گزرے کہ اس 40 دن کے اندر یوسف علیہ السلام نے اتنا درد زلیخا کے لیے کھینچا کہ زلیخا نے 40 برس بھی ایسا درد نہ اٹھایا تھا۔ ادھر ملک ریاض نے زلیخا کے پاس پیغام بھیجا تھا اور بہت سے لوگ اس کو جا کر وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ اس نے چند روز کے بعد نکاح قبول کر لیا، جیسا کہ شب زفاف کو سلاطین اور ملوک کا رسم شرعی ہوتا ہے ویسا ہی زفاف خود خدائی ہوا اور زلیخا کو دوشیزہ یعنی باقرہ پایا۔ اور کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا سے گزشتہ حال کو معلوم کیا۔ وہ بولی، عزیز مصر ضعیف مرد تھا اور میں اس وقت جوان تھی۔ جو کام زن و شوہر کا تخلیہ میں ہوتا ہے وہ میرے اور عزیز مصر کے بیچ نہ تھا۔ اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کو بچا رکھا تھا، اس لیے ایک شیطان آ کر اللہ کے حکم سے عزیز مصر اور زلیخا کے درمیان میں سو رہتا تھا، اور عزیز مصر کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ زلیخا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا نے مل کر اپنے گھر کو بنایا اور رہن سہن شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہیں پر ختم ہوا ہے، انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔